वसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی آپ کو اس کی بولی سے ہی پتا چل گیا کہ یہ کبھی نبی کی شان میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ ایسے ہی گستاخی میں تم اللہ کے ولی سے شروع کیے، پھر دھیرے دھیرے نبی تک بھی پہنچ گئے۔ آپ خود دیکھو اب جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو۔ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جب ہم اللہ کی شان بیان کریں گے تو انبیاء کی تنقیص ہو ہی جائے گی، انبیاء کے بارے میں بدتمیزی ہو ہی جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے علماء کا شروع سے اب تک یہ نظریہ رہا ہے کہ اگر ایک نبی کی تعریف میں دوسری نبی کی شان گھٹتی ہو یہ بھی حرام ہے، کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ خوبی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکڑ سے کلمہ پڑھوا دیتے تھے، تو اس معجزے کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ کفر ہے ایسا کہنا۔ کسی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی شان گھٹائی نہیں جا سکتی۔ بیان اس طرح کیا جائے جو ہمارا انداز ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ جب ایک کو چھوڑ کر کے دوسری کی شان بیان کی جائے تو لگے کہ یہی افضل ہے، یہی بڑھ ہے۔ جیسے چار یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان میں بھی کسی کو کم نہیں ہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کی شان بیان کی جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہی سب سے بڑھ ہے، اتنی فضیلتیں ہیں۔